will be no missiles available. اور یہ میں امریکہ اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. انالیسس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی 3 چیزیں آپ کو چاہیے ایک جنگ کو آگے چلانے کے لیے: انٹرسیپٹرز، لانگ رینج اسٹینڈ آف اسٹرائک اور سینسر اینڈ کمانڈ لیئر. انہوں نے کہا یہ جو اسلحہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کے پاس، اس کے بعد اب ان کی افواج کے لیے خطرے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. جنگ یہ لڑ سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اب ان کی سیفٹی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ ایران نے کم از کم 1 درجن امریکن اور باقی جو ان کے یو ایس الائز تھے اس پہ ریڈارز اور سیٹلائٹ ٹرمنلز اڑا دیے. اور اس وقت حال یہ تھا کہ 10 سے 11 انٹرسیپٹر ان کے استعمال ہو رہے ہیں اب 1 میزائل روکنے کے لیے، اور 8 پیٹریٹ میزائل استعمال ہو رہے ہیں ایک ڈرون کو روکنے کے لیے. انہوں نے کہا یہ امپاسبل ہے اور یہ میگزین خالی ہو رہی ہے. ان کا اسرائیل کی تو اور بھی بری حالت ہے. اگر یہ جنگ چلتی ہے تو اینڈ آف مارچ تک ان کے جو ایرو انٹرسیپٹر ہے جس سے یہ سارے میزائلز اور ڈرونز کو گرا رہے ہیں ایران کے سارے، اینڈ کے مارچ پہ ان کے سٹاکس ختم ہو جائیں گے. یہ روسی کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ انسٹیٹیوٹ کا کہہ رہی ہے. اور ان کا کہ جی رننگ آؤٹ آف ATACMS گراؤنڈ اٹیک میزائلز اور تھرڈ کے انٹرسیپٹرز یہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ اس کو یہ کریں. اور ابھی تک جو اسلحہ چل گیا، سوچتے ہیں اگر اس کو یہ بھرنا بھی چاہیں تو کتنا عرصہ لگے گا. ابھی تک 500 ٹوموہاک میزائل چلا چکے ہیں امریکن اور یہ اسرائیلیز. ان کو 5 سال چاہیے صرف اس کو پورا کرنے کے لیے. پھر ریئر ارتھ میں آپ کو منرلز چاہیے، اس میں گیلیم ہے، جرمینیم ہے. انہوں نے کہا یہ سارا ورلڈ کی تقریباً پروڈکشن ساری بیجنگ کنٹرول کرتا ہے، اور اس نے 2023 سے بین کیا ہوا ہے تاکہ یہی ان کی اسلحے کی نہ ہو. اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جب ان کے انٹرسیپٹرز اور یہ سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ابھی لڑ تو سکتے ہیں، نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ کوالٹی نہیں رہے گی ڈیفینس کرنے کی. اور اگر ہم بات سن رہے ہیں جیسے امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم لے کے آئیں گے جی وہ 2500 مرین آ رہے ہیں جاپان سے، ایمفیبیس یونٹس آ رہا ہے، پھر 82 ایئر بورن یونٹ کے ہائیلی ٹرینڈ 3000 سولجرز وہ بھی آ رہے ہیں، اور شاید خرگ آئلینڈ پہ قبضہ کریں، وہ کریں، گراؤنڈ آپریشنز کریں. ایک طرف ان کا ڈیفنس ٹوٹلی ڈپلیٹ ہو رہا ہے، ان کی اسٹرائک کیپیبلٹی کم ہو رہی ہے، اور اس سے زیادہ ڈیفنس. اور اگر یہ گراؤنڈ ٹروپس ان کے آگے تو اچھے حالات میں ان کے لیے بہت برے دن تھے. تو یہ ڈپلیٹڈ ڈیفنس ریسورسز جب ان کے میزائلز اور ڈرونز کو روکنے کی اہلیت بالکل ناکافی ہوگی اگلے 1-2 ہفتے کے اندر، تو پھر کیا یہ لمبی وار ایران کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ اس لیے اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح جان چھٹے اور ہم اس میں سے نکلیں. 2 مین ایشوز ہیں، ایک میزائلز، اس میں ایک اطلاع یہ بھی آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی میسج دیا ہے کہ 1000 میزائل رکھ لے میڈیم رینج کے تو وہ بھی ہم سمجھوتا کر سکتے ہیں. اس پہ ایران کا صاف جواب ہے. ان کو نظر آ رہا ہے ایران کو کہ یہ لانگ ٹرم بڑی انسسٹینیبل وار بنتی جا رہی ہے، بہت مہنگی معاشی طور پہ، پولیٹیکلی اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں. اور وہ جو ہے نیتنیاہو وہ تو چاہے گا کہ گند بڑھتا رہے. اچھا یہ تو سارا چل رہا ہے، لیکن دوسری طرف انڈیا کو موت پڑ گئی. وہاں پہ یقین مانے میڈیا پاگل ہو گیا، پولیٹیشین پاگل ہو گئے. وہ کہتے ہیں پاکستان کو اتنی عزت مل گئی، ہم تو کہتے تھے پاکستان روگ سٹیٹ ہے، ٹیررسٹ سٹیٹ ہے. آج دنیا کا محور بنا ہوا ہے پاکستان، کہ جو سب سے خوفناک جنگ اس وقت ہے جس نے پوری دنیا کو گھٹنوں پہ لگا دیا. یوکرین کی جنگ ہوئی، دنیا کو ادھر دیکھتی رہی. غزہ کے اندر ظلم و غدر ہوا، سب کچھ دنیا دوسری طرف دیکھتی رہی. لیبنان میں جو آج ہو رہا ہے تب بھی دنیا بے پرواہ ہے. لیکن جب اسٹیٹ آف ہرمز رکی اور سب کو مصیبتیں پڑ گئیں تو ایران وار بیکیم دا سینٹرل پیس، ورلڈ کا فوکس ہو گیا. اور اس میں اس وقت سب سے بڑا فوکس پاکستان ہے. ذرا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ذرا انڈیا میں تھوڑا سا میں آپ کو سیمپل دیتا ہوں کہ اس وقت پاگل پن ہوا کیا ہوا ہے. دیکھیں ذرا. لعنت ہے مودی صاحب، ہم نہیں کہہ رہے، آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. ابھی کچھ سیکنڈ پہلے ایک بریکنگ نیوز بھی آئی ہے، CNN نے کہا ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریٹو آفیشلز ہیں وہ ایک وزٹ پلان کر رہے ہیں، اور وہ وائس پریزیڈنٹ JD وینس کا اسلام آباد کے لیے. اور یہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے ایگزیکٹلی وہی بات ہوئی ہے. اس میں اگر چون لکھا ہوا ہے کہ ابھی ٹائمنگ فلوئڈ ہے، اور ایک ٹرکی، جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ٹرکی بھی آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے کچھ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے، کیونکہ ایرانیئنز جو ہیں انہوں نے بھی ٹریول کرنا ہے. لیکن ابھی تک اسلام آباد ہی کا یہ سین چل رہا ہے. اور میں آپ سے ایک اور بھی خبر شیئر کر دوں. ایک اور بہت بڑا جو اس میں ایک امپیڈمنٹ تھا وہ یہ بھی تھا جو امریکہ نے شرط لگائی تھی کہ یورینیم انرچمنٹ فار پیسفل پرپزز جو ہے وہ بھی ایران کے اندر نہیں کرے گا. اول تو ایران ابھی نہیں مانا، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں یہ رضامندی انڈیکیٹ کر دی گئی ہے کہ
پرامن مقاصد کے لیے اگر یورینیم انرچ کرنا پڑا تو پاکستان کی مدد دی جا سکتی ہے، پاکستان کی فیسلٹیز مل سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان کا اس کے اوپر انرچمنٹ پہ 100% سیف ریکارڈ ہے، IAEA کے مطابق ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ایک پرابلم تھی اس ایگریمنٹ میں کہ پیسفل پرپز والا یورینیم انرچمنٹ کہاں ہوگا، اس میں بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے۔ کیا جائے گی بات، کہاں جا کے رکے گی، ان تمام چیزوں میں بات کریں گے۔ ابھی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میرے ساتھ اعزاز چودھری صاحب ہوں گے، فارمر فارن سیکرٹری، اور آصف درانی ہوں گے، فارمر ایمبیسڈر ٹو ایران، اس بریک کے بعد۔